السلام۔ اگر کوئی شخص اپنی کمائی حرام طریقے سے کر رہا ہے، اس کی اولاد کی پرورش حرام کمائی سے ہو رہی، تو اولاد کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جن گھر میں لوگ حرام کمائی کماتے ہیں اور وہاں چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کی پرورش اسی کمائی پہ ہوتی ہے، تو وہ بچے کیا کریں؟ تو دیکھیے، اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں، اور جب تک وہ بالغ نہ ہو تو مجبوری کی شکل ہے۔ بالغ ہونے تک علماء لکھتے ہیں کہ وہ اسی والدین کے پاس رہیں گے، وہ جو کھلاتے پلاتے وہی کھائیں گے۔ اگر لڑکی ہو تو لڑکی ظاہر سے تو بالغ ہونے کے بعد بھی ڈیپینڈ ہوتی ہے اپنے والدین، خاص طور سے والد پر، ہے نا۔ اگر والد اپنے بزنس کو نہ چھوڑتا ہو تو بچوں کا کام ہے بالغ ہونے کے بعد ان کو سمجھاتے رہیں۔ سمجھانے کے بعد بھی اگر لڑکا ہے تو لڑکے نے کوشش کرنا چاہیے کہ جلد سے جلد وہ بالغ ہوتی کام کاج شروع کر دے تاکہ اپنے والد کی حرام کمائی سے بچے۔ یہ تب جب وہ 100% حرام کماتے ہیں۔ اگر لڑکی ہے تو لڑکی مجبور ہے، وہ کمانے کے لیے باہر بھی نہیں جا سکتی، اس کو وجہ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ شادی تک ڈیپینڈ ہوگی، اس کا کام ہے اپنے والد کو ہمیشہ سمجھاتے رہیں اور کوشش کرے کہ والد کو اس چیز کا حکم دے کہ اس کا نکاح کم از کم ایسے شخص سے کرا جو حلال کماتا ہو اور شریف النفس ہو، تاکہ وہ جس گھر میں جائے وہاں ہو۔ تو وہ مجبور ہے۔ یہاں بچوں کا یہ کام ہے، جب تک وہ مجبوری میں استعمال کر رہے ہیں کم سے کم مال استعمال کرے اور اتنا استعمال کرے جتنا ان کو شرعی ضرورتیں ہیں۔ جیسا لڑکی ہے، بالغ ہو چکی، بڑی ہو چکی، 18 19 20 سال کی، اب شادی نہیں ہو رہی تو گھر میں رہتی ہے، والد 100% حرام کماتا ہے، تو اس کا کام ہے صرف اتنی چیزیں استعمال کرے جتنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ایسا ایک لیوش لائف نہ جیے کہ والد کا ہے حرام تو اب چونکہ مجبوری ہے، لیوش لائف نہ جیے، اتنا لے جتنا اس کی ضرورت ہے اور اتنے سے بچے والد کو کنٹینیوسلی ہیمر کرتے رہے۔ اور میں نے کئی بار دیکھا ماشاءاللہ بچوں کے کہنے کی وجہ سے والدین نے اپنی تجارتیں، برے کام، حرام کام کو چھوڑا ہے، چونکہ بچوں نے مجبور کر دیا۔ ابا ہم کو اچھا نہیں لگتا، ابا آپ چھوڑیے، ابو جی آپ چھوڑ دیجیے، ڈیڈی آپ چھوڑ دیجیے، بابا آپ مت کیجیے، ہمیں فلاں نہیں فلاں۔ آپ دیکھیے تھوڑے دن میں والدین پریشان ہوتے ہیں کہ یار بچوں نے وہ کر دیا، اب میں انشاءاللہ توبہ کرتا ہوں، چینج کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کرتے رہیے۔ لڑکے ہیں اگر تو لڑکوں کا کام ہے کہ وہ بالغ ہوتے فوراً کچھ نہ کچھ حلال کام کی تلاش میں لگ جائے تاکہ اپنے والد کی اس انکم سے وہ کم فائدہ اٹھائے، یا پھر اگر وہ مجبور ہو جاتا ہے اسی انکم سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو بالغ ہونے کے بعد وہ چیزیں جو اس کو یاد ہو اس کو لکھ لے اور اس کو ادھار مانے۔ جب وہ کمائے تو اپنے والد کو واپس دے دے، کہیے میں نے ادھار لیا تھا آپ سے اور میں نے کیا اور آپ کو اب میں واپس دے دیتا ہوں آپ کا ادھار، سمجھ رہے آپ؟ یہ بھی وہ کر سکتا ہے۔ ایسی بھی ایک شکل نکل سکتی کہ مجبور ہے، تعلیم نہیں ہے، تعلیم کو پیسہ لگتا، گھر سے دور نہیں رہ سکتے، کمانا بھی ہوتا نہیں، اتنے کم ایجوکیشن میں کوئی جاب نہیں دیں گا، تعلیم لے، کتنا پیسہ لگا تعلیم کو وہ کرے، بعد میں اپنے والد کو لوٹا دے، یہ سوچ کے کہ ادھار لیا تھا والد سے اب لوٹا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ بالغ ہونے کے بعد، لیکن بالغ ہونے تک انشاءاللہ بچوں کی چونکہ پوچھ نہیں اور مجبور ہوتے ہیں، ڈیپینڈ ہوتے ہیں، اسلام بھی انشاءاللہ ان کی پکڑ نہیں کرتا۔ لیکن میں گزارش کروں گا لوگوں سے، وہ اپنے بچوں کے لیے نہیں، اپنی آخرت کے لیے کم از کم، اپنی آخرت کے لیے کم از کم یاد رکھیے حرام سے بچے۔ بچوں کا جو ہوگا وہ ہوگا، لیکن آخرت میں یاد رکھیے جو آدمی حرام کمائیں گا، کھانا پینا پہننا سب ہو جاتا ہے۔ دوسرے نقصانات کیا بتاؤں، خالی ایک نقصان بتاتا ہوں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص سفر پہ نکلتا ہے اور اس کا اونٹ بھاگ جاتا ہے، وہ آرام کرتا ہے، اونٹ بھاگ جاتا ہے، مسافر کی دعا قبول کرتا ہے اللہ، ہے نا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعا سیدھے قبول ہوتی، تو دعا کرتا ہے اللہ سے اپنا دامن اٹھا کے، اے اللہ میری مدد کر، تو اللہ کہتا ہے میں تیری مدد کیسے کروں؟ تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا پہننا حرام، میں تیری مدد کیسے کروں؟ ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا حرام کمائی سے بچنا چاہیے۔ حلال کمائی کی اہمیت اور حرام سے بچنے کی اہمیت تو میرا ایک پورا تفصیلی عنوان ہے، تو بہرحال اس کو آپ ضرور دیکھیں۔ تو اس میں میں نے بتایا ہوں کہ حلال کی کتنی اسلام میں بہرحال اہمیت ہے اور حرام کی کتنی مذمت کی گئی ہے۔ تو وہ بچے جو مجبور ہیں الگ بات ہے، بڑے ہو جائے تو پھر کم سے کم فائدہ اٹھائے، اور کچھ ایسا فائدہ جو مجبوراً اٹھانا پڑے یاد رکھیں ادھار کی شکل میں، اور بعد میں والد کو اپنے یا ان لوگوں کو ذمہ داران، کوئی والد نہیں ہو سکتا نانا دادا کے پاس رہتا ہے، ماموں کے پاس رہتا ہے، تو ان کو واپس بہرحال وہ لوٹا دیں انشاءاللہ، وہ زیادہ بہتر ہو۔